الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. آئیے سب سے پہلے ابرار و اخیار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند درود شریف: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بسویم دہن زمش کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. ادب گاہست زیر آسما از عرش نازکتر، نفس گم کردہ جنید و بایزید. نفس گم کردنی آیا جنید و بایزید. ہے لپے دعایا ذل جلال دے، صدقے میں اہل بیت کے رزق حلال دے. اور اخلاص سے میں تیری عبادت کیا کروں، وقت نماز تو مجھے اپنا خیال دے. سامعین ملت اسلامیہ، میں نے قرآن عظیم کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آپ تمامی سامعین و ناظرین کو مشرف کیا. رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. یعنی اللہ تبارک و تعالی روزے کے فرضیت کا حکم صادر فرما رہا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی صبر و تلقین کر رہا ہے. تم خوف زدہ مت ہو جانا، تم یہ مت ذہن و فکر پر اتار لینا یہ گرا قدر عبادت، جسمانی عبادت ہمیں پر فرض کی گئی، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ عبادت فرض تھی اور نبیوں کی امتی پر بھی یہ عبادت لازم و ضروری تھی. آگے ارشاد فرمایا: لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، عبادت گزار ہو جاؤ. سامعین، ہمیں اور آپ کو بھوکا رہنے سے کیسے ہم تقوی شعار ہو جائیں گے، مگر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تم روزہ رکھنے سے تقوی اور متقی ہو جاؤ گے، پرہیزگار ہو جاؤ گے. وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کھانا پینا ہم اور آپ کھاتے ہیں جو جائز کھانے والی چیزیں ہیں، مگر رمضان شریف کے مہینے میں صبح سے شام تک کسی بادشاہ، کسی ظالم و جابر، کسی رئیس وقت کے خوف سے نہیں، بلکہ اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کی چاہت اور حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم اور آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جائز کردہ چیزوں سے روک دیا، اب ہم اور آپ جائز کی ہوئی چیز نہیں کھا رہے ہیں. اگر میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں
اور خوف خداوندی کا بیان کر رہا ہوں، روزے کی فرضیت کے اور افادیت کے متعلق بیان کر رہا ہوں، مگر میں ہی کچھ گوشہ نشین ہو کر یا حجرے میں بیٹھ کر کھانا پینا کھا کر آ جاؤں، آپ کو معلوم تک احساس تک نہیں ہوگا۔ یہ خطیب ہے جو خطابت کر رہے ہیں، یہ روزے کے متعلق بیان کر رہے ہیں، مگر کھا کے آئے ہیں یا بھوکے ہیں یا روزے سے ہیں یا نہیں آپ کو معلوم نہیں ہوگا، مگر میں نہیں کھاتا ہوں اللہ کے خوف سے۔ آپ بھی ہر روزہ دار اگر نہیں کھاتا ہے تو اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے اور خوف خداوندی دل میں بسا کر ہم اور آپ نہیں کھاتے ہیں، نہیں پیتے ہیں، یعنی ہم اور آپ اپنے نفس کو مارتے ہیں، نفس کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں، خوف خداوندی بسا کر ہم اور آپ اللہ کی رضا جوئی کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا انسان جب ایک مہینہ، جب بندہ مومن ایک مہینہ اللہ کے خوف سے جائز کردہ چیزوں سے رک جاتا ہے، اس کا نفس اس کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے، اس کا نفس اس کے کہنے میں ہو جاتا ہے، اب وہ ناجائز چیزوں سے رکتا ہوا نظر آئے گا، اپنے نفس پر وہ قوی ہوتا ہوا معلوم ہوگا اور اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہوا معلوم ہوگا۔ جب اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لے گا، پھر وہ بندہ تقوی شعار متقی اور پرہیزگار کے فہرست میں اپنا نام لکھواتا ہوا نظر آئے گا۔ سامعین ملت اسلامیہ، حضرت ہارون رشید ہے، حضرت ہارون رشید اور زبیدہ خاتون نے بڑی محبت، بڑی چاہت اور الفت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ ہارون رشید اور زبیدہ خاتون میں بحث و تکرار ہو گئی۔ زبیدہ خاتون نے کہہ دیا اے ہارون رشید تم جہنمی ہو۔ حضرت ہارون رشید بادشاہ وقت نے کہہ دیا اگر میں جہنمی ہوں تو مجھ سے تم الگ رہو، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق۔ سامعین ملت اسلامیہ، حضرت ہارون رشید زبیدہ خاتون ایک دوسرے سے لا تعلق ہو کر زندگی گزارنے لگے، آپس میں بڑی محبت اور الفت تھی۔ جب الفت نے انگڑائی لیا تو علماء کرام کو بلایا اور ہارون رشید نے سب عالموں سے ایک مجمع میں حاضر ہونے کی درخواست کی۔ سب حاضر ہو گئے۔ ہارون رشید بادشاہ وقت تخت شاہی پر کھڑا اور سوال کر رہا ہے، بتائیے علماء کرام، میرے بیوی کے درمیان اور میرے درمیان میں بحث و تکرار ہو گئی، میں نے ایسا ایسا کہہ دیا ہے، میں نے کہہ دیا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق، بتائیے طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تمام علماء کرام نے بیک زبان کہا آپ کوئی گارنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جہنمی ہو یا جنتی ہو، یہ کوئی بھی کہہ سکتا آپ نیک عمل کرتے آپ جنتی ہے، لیکن گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ جنتی ہو یا جہنمی ہو، ہم اس سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ تب تک ایک بچہ کھڑا ہو گیا، حضرت ہارون رشید سے کہنے لگا اس سوال کا جواب میں دوں گا، آپ اسٹیج کے نیچے اتر جائیے۔ حضرت ہارون رشید اسٹیج کے نیچے اتر گئے، بچہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں کچھ سوال کرتا ہوں آپ جواب دیجئے۔ حضرت ہارون رشید سے بچے نے سوال کیا، بتائیے آپ گناہ کرنے پر قادر ہے؟ کہاں میں بادشاہ ہوں، میں جو گناہ چاہوں کر سکتا ہوں، میں ظلم و جبر اور زیادتی تمام تر گناہ کر سکتا ہوں۔ کہ حضرت ہارون رشید سے بچے نے پوچھا پھر آپ گناہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بچے نے کہا خوف خداوندی سے نہیں کرتا ہوں، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں کرتا ہوں۔ بچے نے کہا اے علماء کرام اور تمام مجلس کے لوگوں سنو، حضرت ہارون رشید جنتی ہے۔ بچے سے علماء کرام نے سوال کیا کس دلیل سے آپ نے حضرت ہارون رشید کو جنتی قرار دیا ہے؟ بچے نے قرآن کی آیت پڑھی وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو روکا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سامعین ملت اسلامیہ، روزہ رکھنے والا یقیناً اس کے سامنے کھانا حاضر ہے گرم گرم، اس کے سامنے ٹھنڈا پانی حاضر ہے، اس کے
کے سامنے شربت حاضر ہے، اس کے سامنے پھل فروٹ حاضر ہے، مگر اپنے نفس کو روک رہا ہے، خوف خداوندی سے روک رہا ہے، خوف خداوندی کی وجہ سے روک رہا ہے، اللہ کے ڈر اور خوف سے نہیں کھا رہا ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، اس وجہ سے کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا ہے۔ سامعین ملت اسلامیہ، روزہ دار کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور مضمون اللہ کی طرف سے ودیعت فرمائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اس حدیث پاک کے ٹکڑے کو یوں سمجھتے ہو چلیے، ایک بادشاہ نے اعلان کرایا کہ ایک میدان میں دنیا کی تمام تر چیزیں مہیا کرائی جائے، چنانچہ بادشاہ کے حکم کے مطابق کھانے کی چیز، ملبوسات، زیورات، سواری کی اشیاء، دنیا کی ہر چیز اس میدان میں اکٹھا کر دی گئی۔ بادشاہ وقت کو خبر دی گئی، بادشاہ وقت شاہانہ کروفر کے ساتھ اس میدان میں حاضر ہوا، تخت شاہی پر بیٹھ گیا اور نقیب کو اعلان کرا دیا، میرے رعایا، میرے عوام میں سے جس کو جو چیز چاہیے، جس کو جو چیز پسند ہے، اس چیز پر ہاتھ رکھ دے، وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ وقت کے حکم کے مطابق یہ اعلان ہوا، تمام رعایا عوام سب حاضر ہوئی، جس کو جو چیز پسند تھی اس پر ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ نے اسے وہ دے دیا، مگر ایک کنیز تھی جو گھومتی رہی، چکر لگاتی رہی، طواف کرتی رہی اور ہر چیز پر نظر ڈالتی رہی، ہر چیز کو دیکھتی رہی، بالآخر اس نے بادشاہ وقت کے سامنے حاضر ہوئی۔ بادشاہ کے مددگاروں نے سوال کیا، اے کنیز، تجھے اس بھرے میدان میں دنیا کی ہر چیز موجود ہے، کھانے سے لے کر پینے تک، پہننے سے لے کر اوڑھنے تک، سواری سے لے کر دیگر جائیداد موجود ہے، کیا تجھے اس بھرے میدان میں کوئی چیز پسند نہیں آئی؟ اور جو چیز پسند ہے اس پر ہاتھ رکھ دے، وہ تجھے دے دیا جائے گا۔ وہ کنیز کہنے لگی، جب میں اپنی پسندیدہ چیز پر ہاتھ رکھتی ہوں، چنانچہ اس نے بادشاہ وقت کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ جب بادشاہ وقت کے سر پر ہاتھ رکھا کہ یہ کیا مطلب ہوا؟ کہ حضور اس کا مطلب یہ ہے، یہ تمام تر چیزیں آپ کی ہے، بادشاہیت و حکومت آپ کی ہے، یہ خزانے، یہ جائیداد آپ کے ہیں، میں نے آپ کے سر پہ ہاتھ اس لیے رکھ دیا ہے، جب آپ میرے ہو جائیں گے یہ تمام بادشاہیت میری ہو جائے گی۔ روزہ دار کا یہی حال ہے، نماز کا اجر متعین ہے، ہر چیز کا صلہ متعین ہے، زکات و فطرات کا صلہ متعین ہے، مگر یہ روزہ ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سامعین ملت اسلامیہ، شعبان کی آخری تاریخ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری دن میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب اللہ تبارک و تعالی فرض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی
70 فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر کسی روزے دار کو کسی شخص نے افطار کرایا تو اللہ تبارک و تعالی اس روزے دار کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ مہینہ ہے۔ تب تک ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں ہر شخص یہ صلاحیت، یہ کیپیسٹی نہیں رکھتا ہے کہ کسی کو افطار کرا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا جو پانی کے ایک گھونٹ سے یا دودھ کے ایک گھونٹ سے کسی کو افطار کرائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی روزے دار کو کسی نے شکم سیر ہو کر کھلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض سے ایک ایسا پانی پلائے گا وہ جنت میں جانے تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا اولے 10 روز رحمت والا ہے اور درمیانی 10 روز مغفرت کا ہے، آخری 10 آخری 10 روز جہنم سے آزادی کا ہے۔ سامعین ملت اسلامیہ، یہ وہ مہینہ ہمارے درمیان میں دستک دینے والا ہے جس ہمارے اس مہینے میں نہ جانے کتنے افراد ہمارے مجلسوں کی زینت بنا کرتے تھے، آج وہ موجود نہیں ہیں، اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی موت آنی ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہمیں بھی موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے کون اچھا کام کرتا ہے کون برا کام کرتا ہے۔ سامعین، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہمیں اور آپ کو میسر آیا ہے، ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اس کے غنیمت جانیے، عبادت و ریاضت کر کر اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کر کے جنت حاصل کر لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روز صحابہ کرام نے دیکھا جب ممبر شریف پر جلوہ گر ہوئے، آپ نے پہلے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے بعدہ سوال کیا یا رسول اللہ، اس سے پہلے آپ کو میں نے کبھی بھی اس طریقے سے آمین کہتے ہوئے ہم لوگوں نے نہیں سنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، محسن انسانیت ارشاد فرماتے سنو، جب میں نے پہلے منبر پر قدم رکھا تو حضرت جبریل آ گئے اور دعا کرنے لگے یا اللہ، جس کا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا جس میں آپ کا ذکر ہو، آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر جو درود نہ پڑھے وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل نے دعا فرمائی اور دعا یہ کی کہ جو ماں باپ کا بڑھاپا پایا، اپنے والدین کا بڑھاپا پایا اور خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور عبادت و ریاضت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا وہ ہلاک و برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ سامعین ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ماں باپ کو اف نہ کہو نہ ہی ان دونوں کو جھڑکو۔ سامعین ملت اسلامیہ، بہت سارے افراد جو ایمان والے ہیں اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کا کلمہ گو بتاتے ہیں اور ایمانی حالات میں زندگی گزارتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک پر عمل کیجئے، ماں باپ کو پائیے تو اپنے عبادتوں ان کی خدمت کر کر جنت حاصل کر لیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کیجئے۔ ایسے تو کسی کا کہہ دینا بہت آسان ہے، محبت لکھنے پڑھنے میں بہت
بہت آسان ہے لیکن محبت کرنے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ یہ تو کوئی بھی کہہ دیتا ہے کہ ہم عاشق نبی ہیں، ہم غلام رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، مگر میرے نبی نے ارشاد فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب کیسے عاشق ہیں جو اپنے معشوق اور جس سے محبت کرتے ہیں اس کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچانا نہیں چاہتے؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ عاشق نبی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ محبت لکھنے پڑھنے میں بہت آسان ہے لیکن محبت کرنے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ اور آخری بات یہ ارشاد دعا فرمائی اور اس دعا پر آمین فرمایا ہے، جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور عبادت و ریاضت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا وہ ہلاک برباد ہو گیا۔ سامعین ملت اسلامیہ، ہم اور آپ ہیں جو رمضان شریف کا مہینہ ہم نے آپ نے پایا ہے، یہ مقدس و محترم مہینہ پایا ہے جس میں فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر دیا جاتا ہے، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے، اور ہم اور آپ اس میں عبادت نہ کرے، ریاضت نہ کرے، خوف خداوندی کو نہ بسائے، اپنے گناہوں پر استغفار نہ کرے تو ہم کتنے بڑے خاطی اور پاپی قرار دیے جائیں گے۔ یہ سنہرا موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ رمضان شریف کے بعد ہماری زندگی رہتی ہے یا نہیں رہتی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سابان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے۔ تو سامعین کے یہ فخر و گھمنڈ میں کیوں ہے کہ اور بڑھاپا آ جائے اور عمریں گزر جائے تو ہم عبادت کریں گے، ریاضت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، مسجد میں پڑے رہیں گے اور روزہ رکھیں گے، یا کریں گے، واہ کریں گے۔ یہ ذہن و فکر سے نکال دیجئے۔ ایک بخارا کا شخص تھا، محمد نامی تھا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور خواب میں سے دیکھا جنت میں تفریح کر رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس شخص نے کہا سنو، میں بڑا خاطی و گنہگار و پاپی تھا مگر رمضان شریف کا مہینہ آتا، وہ معظم و محترم مہینہ آتا تو میں نہا دھو کر مسجد میں پہنچ جاتا، روزہ رکھتا، نمازیں پڑھتا، توبہ و استغفار کرتا اور قضا نمازیں ادا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ فعل، یہ عمل میرا پسند آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا، میرے گناہوں کو معاف فرما دیا اور جنت میں یہ مقام عطا فرما دیا جو مقام و مرتبہ تم دیکھ رہے ہو، جو میری عزت و افزائش ہوئی ہے جس کا تم ملاحظہ کر رہے ہو۔ سامعین ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو یہ رمضان شریف کا محترم مہینہ، معظم مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دیجیے، اس کو گوائیے نہیں، یہ وقت کو خراب نہیں کیجیے۔ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، جب موت آ جاتی ہے تو پھر ہاتھ اب ملتے رہیں گے، میں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا۔ یہ افسوس سے پہلے اپنے بدعمالیوں کا محاسبہ کیجیے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے کہ بڑے بڑے کچکلاہن، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے رئیس وقت، بڑے بڑے تاناشاہ سب دنیا سے گزر گئے اور دنیا میں نام و نشان تک نہ رہا۔ اگر نام و نشان ہے تو اللہ والے کا نام و نشان ہے، مقدس لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، متقی لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، عبادت گزار تقوی شعار لوگوں کا ذکر جمیل ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو رمضان سے احترام، اس میں عبادت و ریاضت کرنے کی تلقین کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو نماز، روزہ، حج و زکات تمام تر احکام شریعہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔